نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات مقدسہ میں خالق لم یزل نے مساجد کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ پہلے تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ مساجد جو ہیں یہ امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے۔ جہاں نبوت کے پاؤں لگے وہاں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ تیسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ جو مسجد تم نے بنائی ہے اس مسجد کو پاکیزہ رکھنا، صاف رکھنا، کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے مسجد کی صفائی کرنا، اس کا تم سے میں نے عہد لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا کی مقدس ترین شخصیات ہیں اللہ کی ذات کے بعد، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جد انبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ ان سے رب ذوالجلال نے یہ عزم لیا تھا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے۔ اس امام بنانے کے بعد ان کے اللہ کے گھر کی تعمیر کروائی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ ذمہ داری لی کہ مسجد کی صفائی بھی تمہاری ذمہ داری ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم جس مسجد کے ملازم رکھ لیتے ہیں صفائی کرنے والے کو، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ منصب انبیاء والا منصب ہے، ہم اس منصب کو سمجھتے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عار سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین کا ایک قول آتا ہے، ایک اللہ والے کا بڑا عجیب قول ہے، فرمایا جب دل کے اندر کساوت آ جائے، تکبر آنے لگ جائے، تو تمہیں حق بنتا ہے کہ مسجد کی صفائی کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اتنا لقب دیا، فرمایا کہ وہ شیخ العربی والعجم، عرب اور عجم کے ان کو شیخ کا لقب دیا گیا۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ کو یہ اللہ نے اتنی عزت کس چیز پہ دی، کون سا عمل تھا؟ فرمانے لگے چھوڑو اس بات کو۔ کہا نہیں جی بتا تو دیجئے۔ کہا سچ پوچھتے ہو تو یہ عزت مجھے ملی ہے مسجد کی لیٹرینیں صاف کرنے کی وجہ سے۔ ہم آج ان چیزوں کو عار سمجھتے ہیں، اس میں ہم دوسروں پہ حکم چلاتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ کام مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کا ہے جو مسجد سے محبت اور پیار رکھتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ جو شخص کسی مسجد کے اندر گیا
اور اس نے ایک تنکا دیکھا پڑا، اٹھا کر اس نے اللہ کی رضا کے لیے باہر پھینک دیا، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں میرے پیغمبر کے، حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام کے رہنے والے تھے، مدینہ تشریف لے آئے، گھر بار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام فتح ہوا تو ان کے لیے ایک حصہ زمین کا مختص کر دیا تھا، ان کے لیے لکھ دیا تھا، لیکن ساری زندگی وہ پھر بھی وہاں پہ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہی رہے، عمر فاروق کے دور میں بھی یہی رہے، عثمان غنی کے دور میں بھی یہی رہے۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور مدینہ کے اندر یہ غدر کیفیت ہو گئی، اس کے بعد آپ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شام گئے، وہاں بازار میں سے پرانے زمانے کے اندر وہ تیل کے چھوٹے چھوٹے ملتے تھے، کمکمے کہو، لالٹانے کہہ دو، وہ اچھی سی لگی ان کو، وہ لے کر لے آئے۔ لا کر مغرب کا ٹائم تھا، انہوں نے آ کر تیل لگایا، تیل میں ڈال کر مسجد نبوی کے اندر رکھ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا مسجد خوبصورت تھی، اس میں روشنی تھی، بڑے آپ کے چہرے پر حشاشت آ گئی۔ فرمایا کہ یہ کس نے کیا؟ صحابی نے عرض کی دی، یا رسول اللہ یہ حضرت تمیم داری نے کی۔ آپ نے بلا کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تمیم آج اگر میری ایک بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ اعزاز ہے میرے بھائی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت تھی حبشیہ، اس کا معمول تھا روزانہ کہ وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2-3 دن سے وہ نہیں آ رہی۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آ رہی بھی، کیا بات ہے، صفائی نہیں ہو رہی مسجد کی؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گئی۔ کہا فوت ہو گئی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک عام عورت تھی، ہم نے کہا چھوڑیے۔ میرے پیغمبر کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ فرمایا کہ تم مسجد کی صفائی کرنے والی اس عورت کو عام کہتے ہو جو اللہ کے گھروں کی صفائی کرتی ہے؟ آج ہمیں مسجدوں سے وہ پیار نہیں رہا، وہ محبت اور لگاؤ نہیں رہا۔ حقیقت ہے میرے بھائی، یہ مساجد تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، ابھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، قباء کے مقام پر ٹھہرے، وہاں بھی جا کر آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد قباء۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جا کر اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ تو میں خصوصاً اپنے نوجوان نسل کو کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں سے پیار کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ عبادت ہے۔ پتہ نہیں ہماری کوئی یہ ادا اللہ کو قبول فرما لے۔ میں کئی مرتبہ اپنی اولاد کو ایک بات کہا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنے بچوں کو میں نے کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا آج انعام اللہ کو جو اللہ نے عزت دی ہے، میں آج حلفاً کہتا ہوں کہ یہ صرف مسجد کی خدمت کی بدولت اللہ نے دی ہے، ورنہ میرے پلے کچھ نہیں تھا۔ جب میں اس مسجد میں آیا تھا تو یہ اتنی سی چھوٹی سی مسجد تھی، اور میرا معمول تھا کہ میں اس وقت وہ عام ایک لیٹرین ہوتی تھی جس میں سے وہ پانی بہانا پڑتا تھا، میں روزانہ آ کے صاف کرتا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا مرکز مجھ جیسے سیاہکار سے اللہ نے یہ بنوا دیا ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ اس مسجد کی خدمت کا صلہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ نے اتنا بڑا مرکز بنا دیا ہے، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے سعادت ہے، ہماری سب کی یہ
انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے کہ ہمیں چاہیے، اسی لیے ہر ساتھی کو اس کے اندر دلچسپی لینی چاہیے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری انشاءاللہ کو بخشش کا سامان، اللہ نے کوئی یوں ہی عمل دیکھنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ہمارا یہ عمل آ گیا خدا کے ہاں، اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔